लेकिन जब से इंसान इस दुनिया में आया है वो ये बात अक्सर सोचता रहता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी इब्तदा क्या है और इंतहा क्या है, आखिर मेरी हकीकत है क्या और मैं इस दुनिया में क्यों भेजा गया हूँ। मुझे तख्लीक करने वाला खालिक कोई है तो वो कौन है और कहाँ है। आखिर जिसने मुझे बनाया उसकी पहचान क्या है और मैं उस तक कैसे पहुँच सकता हूँ। इंसान अक्सर सोचता है कि क्या मैं सिर्फ पैदा होने, पैसा कमाने, बच्चे पालने और एक दिन मरने के लिए इस दुनिया में भेजा गया हूँ, या मेरी ज़िंदगी का कोई ख़ास मकसद भी है जिसे मुझे तलाश करी। नाजरीन, ये वो सवालात हैं जो इंसान के ज़हन को झंझोड़ कर रख देते हैं, और इन्हीं सवालात के जवाबात के लिए अल्लाह ने नबी, रसूल, पैगंबर और औलिया कराम का एक ख़ास सिलसिला इस दुनिया में भेजा। इन अंबिया में कुछ पर सहीफ़े और कुछ पर किताबें नाज़िल फरमाई, और ये सिलसिला फ़ख्र मौजूदात, वजह वजूद कायनात, नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। कुरान पाक की सूरह आराफ में तमाम अरवाह से लिए गए एक वादे का जिक्र है। आलम लाहूत की अल्लाह ने तमाम अरवाह से पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो सब ने कहा, कालू बला, हाँ तू ही हमारा रब है। ये वो वादा कौल करार है जो इस दुनिया में आने के बाद शायद हमें याद भी नहीं है, और ये वादा आलम लाहूत में लिया गया था। आलम लाहूत वो मकाम है जो रूह का असल घर है। अल्लाह के बनाए गए 18,000 जहानों में से ये वो जहान है जहाँ रूहें कभी रहा करती थी। इस आलम में इंसानी रूहों के अलावा तमाम मखलूक़ात का दाखला ममनू है। यही वो मकाम है जहाँ मिराज की रात जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मैं इस मकाम से एक कदम भी आगे बढ़ा तो डल जाऊंगा। नाजरीन, अल्लाह से जब तमाम अरवाह ने वादा कर लिया तो इस वादे को जांचना इंतहाई ज़रूरी था कि कौन सी अरवाह हैं जो इस वादे पर पूरा उतरेंगी और कौन सी अरवाह इस वादे से फिर जाएंगी। अल्लाह ने रूह को मुख्तलिफ आलमीन से गुजारते हुए आलम नासूत में उतारा। ये वो आलम है कि जिसमें हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। हर जहान में रूह का एक अलग लिबास होता है, और इस जहान फ़ानी में रूह को जो लिबास पहनाया गया है वो बशरी जिस्म है जिसे एक दिन फना हो जाना है। नाजरीन, हम अक्सर सुनते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस आयत का मफ़हूम है कि हम अल्लाह के लिए हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है, यानी कि रूह को वापस अपने खालिक हकीकी की तरफ सफ़र करना है। आलम नासूस से दोबारा वापसी की उड़ान भरनी है और मुख्तलिफ आलमीन से गुज़रते गुज़रते आलम लाहूत तक पहुँचना है। यही इंसान की असल मेराज है। अल्लाह फरमाता है, मैं इंसान का राज हूँ और इंसान मेरा राज है। इसी मकाम पर पहुंचकर इंसान पर तमाम राज आश्कार हो जाते हैं। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं और मैंने अपनी पहचान के लिए मखलूक को खलक फरमाया। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, मन अरफ नफ्सहु फ़क़द अरफ रब्बहु। जिसने खुद को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। इंसान का इस दुनिया में आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने खालिक की पहचान है। रूह हमेशा से अपने खालिक हकीकी के दीदार की तलबगार रही है, और जैसे हम अपने मादी जिस्म को जानते पहचानते हैं, इसी तरह अपनी रूह को जान लेना इंतहाई ज़रूरी है। इसी पहचान को खुदी इरफान नफ्स, मार्फत इलाही, इरफान ज़ात, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का नाम दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि इंसान को इस मकाम तक पहुंचने के लिए आखिर करना क्या है। वो कौन सा रास्ता है जिसे सिराते मुस्तकीम कहते हैं और जिस पर चलते हुए इंसान अपने खालिक हकीकी तक पहुंच जाता है और उसकी रूह रोशनियों में नहाती हुई आलम लाहूत तक पहुंच जाती है। इस वीडियो में आज बहुत से राजों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
آپ کا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ ناظرین، انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک ظاہری جسم جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور ایک روح جو نظر نہیں آ رہی۔ نہ اسے ظاہری آنکھ دیکھ سکتی ہے اور نہ ہاتھ اسے چھو سکتے ہیں۔ یہ روح اللہ کا امر ہے اور اس کا تعلق عالم غیب سے ہے۔ یہ روح جب جسم سے الگ ہو جائے تو جسم کو موت آ جاتی ہے اور کچھ ہی دن بعد جسم بھی گلنے سڑنے لگ جاتا ہے۔ یہ روح ہی انسان کا اصل وجود ہے، کیونکہ ظاہری جسم نے ایک دن مٹی میں جانا ہے، مگر اس روح نے فنا نہیں ہونا۔ یہ وہ روح ہے جو شریعت، طریقت، حقیقت، قرب الہی اور معرفت الہی کی منزل طے کرتی کرتی ایک دن دیدار الہی تک پہنچتی ہے۔ عبادت کا حکم بھی اسی کو ہے اور جزا و سزا بھی اسی کے لیے ہے، کیونکہ الست کے مقام پر اللہ سے وعدہ بھی اسی روح نے کیا تھا، اور اب اس وعدے کی پاسداری بھی اسی روح نے ہی کرنی ہے۔ ورنہ فقط یہ جان لینا کہ یہ میرے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، یہ خود کی پہچان نہیں ہے۔ اتنی پہچان تو کسی جانور کو بھی اپنے جسم کی ہوتی ہے۔ بھوک لگے تو کھانا ہے، غصہ آئے تو جھگڑنا ہے، گرمی میں چھاؤں اور سردی میں دھوپ تلاش کرنی ہے، یہ باتیں تو جانور بھی جان لیتے ہیں۔ پھر انسان جو بات جاننے اور جو راز پانے یہاں آیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے بار بار انسان کے باطن کی طرف اس کی توجہ دلائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور میں تمہارے اندر موجود ہوں، کیا تم غور سے نہیں دیکھتے؟ سورہ کاف میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم تو انسان کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ سورہ مجادلہ میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے قلوب یعنی باطن میں ایمان لکھا ہے، اور سورہ روم کی آیت کہتی ہے، کیا وہ اپنے اندر فکر نہیں کرتے؟ ایسی بہت سی آیات اور احادیث ہیں جن میں انسان کے باطن یا قلب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ کا راز بھی انسان کے باطن میں ہی ہے، اور شیاطین بھی انسان کے باطن میں ہی وسوسے ڈالتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اس کا جسم چھوٹا سا ہے، جبکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا جہان آباد ہے جس کی انسان کو خبر نہیں۔ انسان جتنا چاہے جنگل، پہاڑ، ویرانے، کریا کریا، گلی گلی پھر لے، اللہ تک پہنچنے کے لیے اسے اپنے اندر ہی ڈوبنا پڑے گا۔ اللہ کا راز انسان کے اندر اس کی روح کی گہرائیوں میں دفن ہے۔ جس نے یہ راز پا لیا وہ سکون حقیقی کا حقدار بن گیا، اور خوشی و غم، گناہ و ثواب، حیات و موت اور ہر طرح کے امتیاز سے آزاد ہو گیا۔ انسان کی ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ذات باری تعالیٰ تک پہنچ سکے، اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر سکے۔ ایک اور حدیث آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی کہ قلب مومن بیت اللہ، قلب مومن عرش اللہ، کہ مومن کا دل، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ انسان کو صرف اس قلب تک پہنچنا ہے، روحانیت اور باطن کے بند دروازے کھولنے ہیں۔ انسان اور اللہ کے درمیان جو سب سے بڑا پردہ، حجاب ہے، وہ نفس ہے۔ اس لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے نفس کو جان لینا، پہچان لینا انتہائی ضروری ہے۔ نفس امارہ انسان کو گناہوں اور برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ انسان کے اندر لالچ، کینہ، بغض، شہوت، حسد، غصہ پیدا کرتا۔ اس نفس کا یارانہ، اس نفس کی دوستی شیاطین کے ساتھ ہے۔ انسان چاہے حالت روزہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہو، یہ نفس وہاں بھی انسان کی جان نہیں چھوڑتا۔ انسان غوث کتب ابدال بن جائے، یہ پھر بھی ہر قدم انسان کے ساتھ رہتا ہے اور گناہوں کی طرف مائل کرتا رہتا ہے۔ مگر مسلسل کوششوں سے انسان جب اسے پہچان لیتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے اور اس کے حکم کی پیروی کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو ایک دن تھک ہار کے یہ نفس بھی کلمہ حق پڑھ لیتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر یہ نفس امارہ تابع ہو جاتا ہے اور سکون اور اطمینان کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اس حالت میں اس نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اسی نفس پر پھر الہامات ربانی کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نور انسان کو اپنے قلب میں دکھائی دیتا ہے، اسی لیے اولیاء اللہ ہمیشہ اپنے قلب کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ یہ قلب وہ نہیں ہے جو انسان کے سینے کے بائیں جانب دھڑک رہا ہے،
گوشت کا یہ لوتھڑا تو جانوروں اور مردوں کے سینے میں بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ گوشت کا لوتھڑا کائنات کے مالک کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ قلب تو وہ مقام ہے کہ دونوں جہان اور تمام مخلوقات اس میں سما سکتے، لیکن قلب دونوں جہانوں میں بھی نہیں سما سکتا۔ انسانی جسم میں یہ وہ جگہ ہے جہاں ذات الہی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ قلب انسان کی روحانی کیفیات کا مرکز ہے۔ اگر یہ درست ہے تو ہر عمل جو آپ کر رہے ہیں وہ درست ہوگا، اور اگر یہ مرکز سیاہ ہو چکا ہے تو آپ روحانی اقتدار کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں، تیرا جسم اللہ پاک کی جلوہ گاہ ہے، تو اپنے جسم کے اندر جھانک کر تو دیکھ، اور اس خضر علیہ السلام کا محتاج نہ بن جس نے آب حیات پی کر حیات جاودانی حاصل کر لی، کیونکہ تیرے اندر تو عشق الہی کا آب حیات پہلے سے موجود ہے۔ اپنے اندر عشق کا چراغ روشن کر، شاید تجھے کھوئی ہوئی امانت مل جائے جو تیرے دل کے اندر ازل سے پوشیدہ ہو۔ ناظرین، معرفت الہی کی سب سے پہلی مشق یہ ہے کہ اپنے قلب کا زنگ اتارنا ہے۔ انسان کے دل میں لالچ، کینہ، حسد، بغض، غیبت، یہ سب وہ زنگ ہیں جن سے دل کو پاک کرنا ہے، اور جب یہ زنگ دور ہو جائے گا تو اللہ کا نور میگنٹ کی طرح دل سے جڑنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے زنگ لگے لوہے کو میگنٹ بھی اپنے ساتھ نہیں جوڑتا، ایسے زنگ لگے دل پر اللہ کا نور بھی نہیں اترتا۔ سب سے پہلے اپنے آپ پر کام کریں، اپنے دل میں رکھے ہوئے برائی کے بتوں کو توڑ ڈالیں، اپنے دل کو خانہ کعبہ کی طرح ان برائیوں کے بتوں سے پاک کر لیں، اور پھر تجلیات الہی کا انتظار کریں جو آپ کے دل پر نازل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے معرفت الہی کا یہ جام پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اور رحمت خداوندی آپ کے گھروں پہ سایہ فگن رہے۔ اللہ حافظ۔